تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سیکولرزم کے علم بردار کس طرح ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں. اس کے ساتھ ظلم کرنے والے کون تھے؟ مادر پدر آزادی کا نعرہ لگانے والے یہ لوگ. اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ایک جشن کا سماں ہوتا ہے. ہر طرف جھنڈیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، چراغاں اور آتش بازی نمایاں ہو جاتی ہے. آزادی سیل میلے اور ان کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل بائک سے سائلنسر اتار کر، باجے لے کر، میوزک کے اس شور کے اندر آزادی کا جشن منانا شروع کر دیتی ہے. اس سارے شور کے اندر وہ مقصد کہیں ادھورا رہ جاتا ہے جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا وہ مقصد حاصل ہو گیا؟ کیا ہم وہ جشن منانے کے اس قابل ہو گئے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا؟ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس سارے شور کے اندر، اس جشن کے شور کے اندر مقصد کی وہ جو لگن تھی اس کو چھپا دیا گیا. اور یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ قائد اعظم کون سا پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ کیا وہ پاکستان سیکولر پاکستان تھا یا اسلامی پاکستان تھا؟ اور ایک بہت ہی واضح مقصد کو مبہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ اس کا بڑا آسان سا جواب تحریک پاکستان کے اس نعرے کے اندر پوشیدہ ہے جو ہر بچے کی زبان کے اوپر تھا. جو قائد اعظم نے دیا تو نوجوانوں نے اسے سارے بر صغیر کے اندر پھیلا دیا. اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ ہم ہندوؤں سے الگ اس لیے ہونا چاہتے ہیں کہ ہماری ایک الگ شناخت ہے، اور وہ الگ شناخت اسلام کے حیثیت سے ہمیں حاصل ہے. اور پھر اسی کو قائد اعظم نے واضح کیا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی مملکت حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک ریاست، اسلامی فلاحی ریاست قائم کر سکیں، جہاں اسلام کا بول بالا ہو، جہاں انصاف میسر ہو. تو آج جب ہم اپنے اس معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی سوال پھر سے نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے کہ کیا ہماری سیاست اب اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے؟ کیا ہماری پسندیدہ پارٹی کے پسندیدہ لیڈر اس نعرے کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی قائد اعظم دیا کرتے تھے؟ کیا ہماری معیشت اسلام کے سنہرے اصولوں پر قائم ہو چکی ہے، یا ہماری معیشت کے اصول IMF اور ورلڈ بینک طے کرتا ہے؟ اس کی شرائط بھی وہاں سے آتی ہیں اور اصول اور ضابطے بھی. اور IMF تو یہ کہتا ہے کہ جو ملک اسلام کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے اس کو ہم قرض نہیں دیں گے. تو کیا ہم اسلام کے اصولوں کو پس پش ڈال کر صرف قرض کے لیے اپنے اصولوں پر سودا بازی کر لیں گے؟ قائد اعظم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے. اسلامی فلاحی ریاست کسے کہتے ہیں، یا اس کی بنیادی خوبیاں کیا ہیں؟ اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جس ریاست کے اندر قرآن و سنت کی سپریمیسی قائم ہو. کیا مدینے کی اس ریاست کا، جس کا نعرہ ابھی لگایا جاتا ہے، قرآن و سنت کی سپریمیسی کہیں نظر آتی ہے؟ اسلامی ریاست کی دوسری خوبی یہ ہے کہ جس کو قرآن نے بتایا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ جب کبھی ہم انہیں حکومت دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. کیا ہماری اس ریاست کے حکمران نمازوں کے معاملے میں اور زکوٰۃ کے معاملے میں اسی طرح سنجیدہ ہیں جس طرح اسلامی فلاحی ریاست کے حکمران کو سنجیدہ ہونا چاہیے؟ اور پھر اسی کے ساتھ فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، جو نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس فلاحی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہر امیر اور غریب کو انصاف دیا جائے.
کیا ہمارے ہاں انصاف میسر ہے؟ یا امیروں کے لیے تو انصاف کچھ اور ہے اور غریبوں کے لیے کچھ اور ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اسلام کے اس سنہری اصولوں کو پس پش ڈال دیا اور پاکستان بنانے کے اس مقصد کو جب ہم بھول گئے جو لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہم نے نعرہ لگایا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سیکولرزم کے علم بردار کس طرح ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ نور مقدم کا واقعہ ہمارے سامنے ہوا، ہم نے دیکھا اس کے ساتھ ظلم ہوا۔ اس کے ساتھ ظلم کرنے والے کون تھے؟ مادر پدر آزادی کا نعرہ لگانے والے یہ لوگ جو پاکستان کو بھی ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ پاکستان اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ مسائل سے گھرے اس ماحول میں ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔